فرعون جب ڈوبا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے اور فرعون پیچھے آ رہا تھا۔ فرعون جب ندی میں ڈوب گیا، مر گیا فرعون، اور فرعون کا پورا لاؤ لشکر ڈوب گیا، ختم ہو گیا، تو اس پورے واقعے پر کمنٹ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ اللہ نے فرمایا سورہ دخان کے اندر، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ۔ اے لوگوں دیکھو فرعون کتنے بڑے بڑے محلوں میں رہا کرتا تھا، کتنی بڑی بڑی کھیتیاں فرعون کے پاس تھیں، کتنے خوبصورت پانی کے چشمے تھے، پانی کی نہریں تھیں۔ آج فرعون مر گیا، آج فرعون ڈوب گیا، فرعون کا سارا لشکر ڈوب گیا، آج اس کا محل سنسان پڑا ہے، آج اس کی کھیتیاں خالی پڑی ہیں، آج اس کا سارا عیش و آرام کی ساری نعمتیں پڑی ہوئی ہیں۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ او لوگو، تم جس مال کو محنت سے کمایا کرتے ہو، جس مکان کو تم ارمانوں سے بنایا کرتے ہو، اس مکان میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس دولت کو ہمیشہ ساتھ میں نہیں رکھنا ہے، ایک نہ ایک دن اس کا وارث ہم دوسروں کو بنائیں گے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ اور جب فرعون کو موت آئی اور فرعون کے لشکریوں کو موت آئی تو اللہ فرماتا ہے کہ فرعون کے مرنے پر نہ آسمان نے آنسو بہائے، نہ زمین نے آنسو بہائے۔ بھائی موت تو ایسی ہو کہ زمین رو دے، آسمان رو دے، مرو تو ایسی موت مرو کہ دنیا کہے کہ ہاں اس کے جانے سے ہمارا کچھ نقصان ہو گیا، اس کے جانے سے ہمارا کچھ چلا گیا۔ ایسی موت ہو تمہارے مرنے سے لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ چلو بھائی خس کم جہاں پاک گیا، قصہ پاک ہوا، زمین کو نجات ملی۔ ایسی موت نہ ہو جیسی موت فرعون کو ملی تھی۔ اللہ نے کہا فما بکت علیہم السماء والارض۔ فرعون کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، وما كانوا منذرین۔ اور جب موت کا ٹائم آیا فرعون کو موت